بالکل جائز ہے. قرآن تو کیا کہتا ہے؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ہمارے نیک بندے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی. تو سب طرح سے ذکر کرنا جائز ہے. تو آپ جیسے چاہیں ذکر کریں. البتہ بہتر یہ ہے کہ کچھ ٹائم توجہ کے ساتھ بھی ذکر کرنا چاہیے. جیسے صبح صبح آپ کو بچوں کو تیار کرنا ہے، ناشتہ بنانا ہے، تو ٹھیک ہے اس دوران کر لیں. لیکن جب بچے اسکول چلے گئے، آپ فارغ ہو گئی ہیں، تو آپ تمیز سے مصلی پہ بیٹھیں اور کچھ اللہ اللہ کر لیں توجہ کے ساتھ، ترجمہ مفہوم سوچ کے. تو اس کا دل پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، چلتے پھرتے بھی ٹھیک ہے. باقی کون سے ذکر کرنے چاہیے؟ تو حدیث میں بہت سارے اذکار ہیں. عام طور پہ میں 2 اذکار بتاتا ہوں جن کی حدیث میں بہت تائید ہے. ایک تو ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے احب ما طلعت علیہ الشمس. زمین پر جو سورج طلوع ہوتا ہے نا، جتنی چیزوں پہ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کو یہ کلمات محبوب ہیں. احب الی اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب ہے یہ کلمات. تو 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، یہ تیسرا کلمہ اس کو کہا جاتا ہے. اس کا ورد کر لینا چاہیے. یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ یہ کلمات پڑھ لے تو اسے بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور اس سے زیادہ کوئی شخص نیکیاں کما ہی نہیں سکتا اس دن. ہاں وہ کما سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھ لے ان کلمات کو. یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی آپ منتخب کر لیں جس سے آپ کو مناسبت ہو. اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ترجمہ مفہوم سوچ کے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں، اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں ان تمام گناہوں سے جو میں نے کی. تو یہ بھی. اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی چاہیے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یا یہ کہ مختصر کر لیں صلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ مختصر درود ہے، یہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام پڑھ لیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو 10 دفعہ درود اور استغفار پڑھ لیں 10 دفعہ، اور 100 دفعہ صبح شام کی تسبیحات پڑھ لیں. رہا یہ کہ گننا مشکل ہوتا ہے تو آج کل ایک تسبیح آ رہی ہے، وہ بھی میرے جیب میں رکھی ہوتی گاڑی میں، شاید جیب میں پڑی بھی ہو، تو وہ میں تسبیح اکثر اپنے ساتھ رکھتا ہوں. وہ اس میں بہت آسانی سے تسبیح ہو جاتی ہے. گاڑی میں تو ساتھ ہی رکھتا ہوں. تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہے نا دانے کی طرح بھی ہے اور دھاگا بھی نہیں ہے اس میں لمبا. یہ جو لمبی دانے والی تسبیح اس کو سنبھالنا آج کل مشکل ہوتا ہے. ذرا سا آپ نے غفلت کی تو وہ دانے دائیں بائیں ہو گئے. اور ایک آتی ہے بٹن والی، یعنی سیدھے ہاتھ سے آپ بٹن دبا رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں کمفرٹ نہیں ہوتا آدمی، زیادہ انگلی میں زیادہ فٹ نہیں ہوتی. ایک اور تسبیح آئی ہے آج کل، وہ تسبیح ہوتی ہے کہ وہ ہوتی بھی چھوٹی ہے اور اس میں دانے ہوتے ہیں. ایسے کر کے نا اس کو آپ گھماتے رہیں اور نمبر بھی نیچے سیو ہو رہے ہوتے ہیں. بہت اصرار کیا، وہ نمازی بھائی تھے، بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو. وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا، انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو، خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا، ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں، ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا، داڑھی بھی تھی، نمازی بھی، انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا، دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے، وہ ڈوبنا تھا انہوں نے. ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا، صحیح ہے نا. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے، میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے. یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ، فرمایا سب سے بہترین لشکر، کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو، ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا،
وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دیں لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے, وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا, آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا, ڈوب جانا تھا انہوں نے, اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو, پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا, بھائی کیا کریں یار, یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا, وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, تو ناممکن تھا. اسباب کی دنیا میں بھی 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا. اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے مشورہ دیا, استخارہ نہیں نکالا. خوب سمجھ لو, استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے, ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقویٰ اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ نہ, ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا لیکن بھائی ہم, وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ ہمیں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں, اس پہ اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے, جس کو دیکھ کے آدمی, وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی, مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا وہ دیوار کو, جو ایسے جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے, اور اتنے لوگ. ہم نے تو ترکی میں نا, انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ گاہ ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر, پلانیٹوریم دیکھا ہوگا آپ نے, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں. بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا, صحیح ہے نا, بہت محنتیں کی ہیں. مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, ابھی میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے, وہ گورا لیکچر دے رہا ہے. گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, یو کے کا نہیں ہے, وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا. ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا؟ مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے. بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا, ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں. کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا, یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے. بھائی خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے,
2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو, بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے. بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے نا. میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا, بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی, جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نان نفقہ دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اس. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا, تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس. اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے, داؤد علیہ السلام قرآن کہتے ہیں نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے, پوری دنیا نہ بھی ہو, دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے, تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت, کیسے کی حکومت, بھوکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے, دن میں روزہ رکھتے تھے, راتوں کو تہجد پڑھتے تھے, اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے, ورنہ ایک سیکولر فوج میں مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ, تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا, زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا, یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد, ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے اس کو. اندازے کا مطلب کیا ہے, کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے, جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں اس کو لیٹنا بھی ہوگا, اس کو بیٹھنا بھی ہوگا, اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے, تو وہ موویبل ہوں, وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا, یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے, یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے, کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نہ آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی, سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے, منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر, تو قدر فی السرد, مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ, تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, کر لے گا. نہ اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے. ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو, سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے. مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم, سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں, اللاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر, تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کا بتا رہا تھا نا کیسے زرہیں بنائی انہوں نے اور کتنی پاورفل حکومت, پھر فوج تیار کی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو, ان کا تخت تھا, ہیرے جواہرات تھے, اور کیسا تاج تھا ان کا. یہ بھی بھرم کے لیے. اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑیں, تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا, تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں, یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے.
پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا, بھائی یہ کیا شکایت ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا, یا رسول اللہ میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں, یا امیر المومنین, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا, ان کی نظر میں, میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, ان کی نظر میں لباس کی بڑی ویلیو ہے. یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس پہن کے گھوموں. تو یہ سیاست تھی ان کی, اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے؟ آپ لباس کا پڑتا ہے. آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا, وہی آپ کے کپڑے میں 10 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہوں, اگلا کہے گا ابے بھائی یہ تو شاید ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ہم سے کیا لڑیں گے یہ, ٹھیک ہے نا. تو لڑائی کے لیے ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. سوال پیدا ہو پھر حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روب دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روب تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے, تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روب ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. کہ نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی, آپ کی ڈریسنگ, آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے؟ سوٹیبل ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی, لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں گے, پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے. تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ, کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے, ان کی پگڑی دیکھو, ان کے کپڑے دیکھو, اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر, تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا, وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا, تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے, آج ہی کی بات ہے, شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے, گپ شپ تھی ان کے سے. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا, پل نہیں تھا وہاں پہ. اگر پل ہوتا تو دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا, اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں, پل بنانے کا ٹائم ہوتا, اسباب و وسائل ہوتے, پھر بھی نہیں جاتے, اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے, اللہ سے دعائیں مانگے, اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے, سوری پیچھے سمندر ہے, بیچ میں خشکی ہے, پانی نہیں تھا, خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر, تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے, اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا, باقی بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا, میرے بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا, شف, اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا پورا. ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا, آپ کو پتا ہے نا, جو ووٹنگ ہو رہی تھی, فلاں جیت رہا ہے, میم بنائی پاکستانیوں نے, اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے, شف ایک دم وہ نیچے ہوا, بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں یہی ہوا ہے, بندہ کون جیت رہا ہے ایک دم شف کر کے, شف فوراً نیچے. ایسی ہی رپورٹیں چینج ہو رہی تھی نا الیکشن کی, جو لوگ ٹی وی کے آگے یا خبروں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پاکستان میں ایک سرکار ہے جس کو سچی مچی کی شف سرکار ہے, وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. تو اس لیے جو سیاست دانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں نا, وہ اس جو پاکستان کی جو اصل شف سرکار ہے نا, اس سے بنا کے رکھتے ہیں کہ ہم بے شک ایک ووٹ بھی نہ ملا, جب انہوں نے کہا شف فوراً ہم کہاں چلے جائیں گے. تو اچھا خیر سمجھ گئے نا کون سی سرکار ہے. ایک تو یہ سرکار ہے, جو ایک اور سرکار ہے جو اصل شف سرکار ہے, بڑی پاورفل سرکار ہے, وہ اس کا شف اصل شف ہے, اس کو ہم مانتے ہیں کہ یار وہ جب شف کرے نا, وہ یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے نا, ڈرامہ کر رہی ہے. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, مشورہ کیا بھائی کیا کریں. مشورہ یہی طے ہوا کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ایک ماہر نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہم جو ہمارے بحری جہاز ہیں, کشتیاں بہت بڑی بڑی تھیں, جہاز نمائی تھیں وہ, تو ہم ان کو جب تک خشکی پہ چلا کے آگے پانی تک نہیں پہنچائیں گے نا, تو ہم یہ قلعہ کبھی بھی فتح, مزید 600 سال لگ جائیں گے ہمیں, ناممکن ہے. ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے, جانیں ضائع ہو رہی ہیں, روز تیر اندازی ہو رہی ہے, لوگ ڈیلی بیسس پہ شہید ہو رہے ہیں, اور پہلے بھی کئی حملے ناکام ہو چکے ہیں. اب یہ رسک لینا پڑے گا, آر یا پار. اب یہ بہت مشکل کام تھا. کیوں؟ رات میں لوگ سو رہے ہیں, راتوں رات آپ نے یہ کرنا ہے. اب خشکی پہ کیسے چلائیں بھائی پانی, یعنی اس جہازوں کو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں نا, اونٹ, گائے, دمبے, سب ذبح کر دو, اور سب کی چربی کو پگھلا کے زمین پہ ڈال دو. اور یہ صبح صادق سے پہلے کام
اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیا کرنا پڑے گا ہمیں جس سے ہم اللہ کے شکر گزار کہلائیں گے، جس سے ہم اللہ کے عبادت گزار کہلائیں گے، اور جس سے ہم اللہ کے ہم اچھا عمل کرنے والا کہلائیں گے؟ تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں، بس یہ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں جلدی سے۔ اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 4 باتوں کا حکم دیا کہ جو آدمی 4 کام کر لے گا نا، اللہ کی نظر میں وہ عبادت گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ شکر گزار کہلائے گا، اللہ کی نظر میں وہ اچھا انسان کہلائے گا، اچھا عمل کرنے والا کہلائے گا۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ وہ 4 عمل کیا ہیں؟ سب سے پہلا، دیکھو یہ اچھے عمل کا مطلب نہیں ہے کہ آپ سی اے کرنا چھوڑ دیں، میری تقریر کا یہ ہرگز مطلب نہ سمجھیں کہ آپ اپنے بچوں کی بالکل بھی ٹینشن لینا چھوڑ دیں اور اسکولوں سے نکال کے ان کو ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں۔ ایسا نہ ہو میرے بیان کے بعد کوئی بچہ او لیول کر رہا ہو، ابا کہیں بیٹا دنیا مسافر خانہ ہے، ٹماٹر بیچ۔ ٹینشن تو لینی نہیں ہے، میں بلا وجہ 9 سال تک ٹینشن لیتا رہا، او لیول کی فیسیں بھرتا رہا، اور تجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کی اور کمپیوٹر کا سافٹ ویئر انجینئر بنانے کی اور امریکہ بھیجنے کی اور تاجر بنانے کی، اور اس کو آج پتہ چلا دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ۔ لہذا یہ ریڑھی لے اور ٹماٹر بیچ۔ بچہ کہے گا جب مسافر خانہ ہے تو ٹماٹر بیچنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آج کے بچے بہت ہوشیار ہیں، وہ آپ سے ایک قدم، وہ کہیں گے ابا پھر ٹماٹر بیچنے کی بھی تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھ جاتے ہیں کسی درگاہ پہ جا کے، کچھ نہ کچھ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا، تو ہمیں بھی مل جائے گا، مسافر خانہ ہے نا۔ وہ ایک آدمی نے اشتہار دیا کہ ایک ویکینسی ہے، ملازمت ہے، تو اس میں تنخواہ تو نہیں ہوگی لیکن 2 ٹائم کا کھانا فری ہوگا۔ 2 ٹائم کا کھانا کیا ہوگا؟ بندہ چلا گیا، بے روزگار بہت ہیں بیچارے، انہوں نے کہا چلو تنخواہ نہیں ہوگی 2 ٹائم کا کھانا تو ملے گا۔ تو پوچھا جی کام کیا ہے؟ اس نے کہا داتا دربار سے جا کے نا لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شاپریں لے کر آنی ہے، ایک خود کھائے گا ایک میں کھاؤں گا۔ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، 2 بریانی کی شاپریں، 2 صبح اور 2 رات، تو ایک تو کھائے گا ایک میں کھاؤں گا، 2 وقت کا کھانا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں خود ہی وہاں جا کے نہیں کھا لوں پھر بیٹھ کے۔ مائنڈ یہ ہے بزنس مائنڈ، اس کو یوٹیوبرز کیا کہتے ہیں آج کل نا، یوٹیوب پہ یہ بزنس کے، اور ایک مہینے میں 1 کروڑ روپے کمائیں، 1 لاکھ روپے کمائیں، آدمی ایک دم اٹریکٹ ہوتا ہے، بے یار اوف، پتہ چلتا ہے یہ تمہیں یہ بھی 10,000 روپے کما رہا ہے اس ویڈیو بنا کے، اس پہ ایڈ چلتے ہیں جس سے اس کی 10,000 آمدن ہوتی ہے، اور تمہیں 1 لاکھ کی ترغیبیں دے رہا ہے۔ تمہیں کس کی ترغیبیں دے رہا ہے؟ اس لیے اتنا زیادہ ان لوگوں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا۔ مسقط میں ایک صاحب ہیں، وہ روزانہ ہر تھوڑے دن کے بعد مسقط میں یہ کر لو، مسقط میں نے مسقط میں رابطہ کیا، میں نے کہا یہ تاجر آدمی ہے، یہ بڑی، یہ بیچارہ بالکل فارغ ہو گیا، اس کو کوئی سن نہیں رہا، تو اس نے سوچا پیسے کمانے کا یہی طریقہ ہے۔ پاکستان میں تو اب لوگ مایوس ہوئے ہیں، تو مسقط میں یہ، انہوں نے کہا ہم مسقط میں رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہے، لیکن یہ نہیں بتائے گا، آپ خود جاؤ تحقیق کرو تو پھر پتہ چلے گا آپ کو۔ تو اب آپ نے دنیا کو سمجھ لیا مسافر خانہ۔ جی مفتی صاحب نے کہا ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر بھی نہیں ہے، اور ابا کے لیے بھی نہیں بنے، اماں کے لیے بھی نہیں بنے، بچوں کے لیے بھی نہیں بنے، تو اس سے تو رہبانیت آئے گی نا، رہبانیت، دنیا کو لات مارنا آئے گا، پھر ہم تو ترقی میں اور پیچھے رہ جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ گورا تو پھر ہمیں اور غلام بنا لے گا، تو ہم اللہ کی عبادت تو بعد میں ہوگی، پہلے کس کی عبادت شروع ہو جائے گی؟ گورے کی، جو کر رہے ہیں ہم بھکاری کیوں ہیں؟ سائنس ٹیکنالوجی میں اگر ہم آگے ہوتے تو بھکاری ہوتے؟ تو اسلام کسی ایسی بات کا حکم دے سکتا ہے جس سے آپ اور بھکاری بن جاؤ؟ کیا خیال ہے؟ اکاؤنٹنگ کا علم تو اسلام نے سکھایا سب سے پہلے۔ سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت اکاؤنٹنگ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے، قرآن کی سب سے لمبی آیت، سورہ بقرہ کی بھی نہیں، پورے قرآن، جس میں اللہ نے معاملات کی لکھت پڑھت کا حکم دیا ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہی تو کرتا ہے کہ جھگڑے سے بچاتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی جان؟ تبھی اکاؤنٹنگ کے علم کی بنیاد سب سے پہلے مسلمانوں نے رکھی ہے، گوروں نے مسلمانوں سے لیا یہ علم۔ تو مسافر خانے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ سب بچوں کو کس پہ لگا دیں؟ ٹماٹر بیچنے پہ لگا دیں۔ پھر مسافر خانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ نے بتایا ہے، 4 شرطیں پوری کر لو تو عبادت گزار بھی کہلاؤ گے، 4 شرطیں پوری کر لو تو شکر گزار بھی کہلاؤ گے، 4 شرطیں پوری کر لو تو اچھا عمل کرنے والا بھی کہلاؤ گے، اور پھر میری طرف سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی، یہ 4 شرطیں گورے میں نہیں پائی جاتی۔ جب آپ میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو آپ گورے سے آگے نکل جاؤ گے، سمجھتے ہو؟ پیچھے نہیں رہو گے آپ، بلکہ کیا ہو جاؤ گے؟ آپ آگے نکل جاؤ گے۔ پہلی شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، ہر کام میں ارادہ آخرت کا ہونا چاہیے، دنیا کا نہیں ہونا چاہیے۔
وہ جو ڈرامہ ہم نے بچپن میں، ڈرامے دیکھنا صحیح نہیں ہے، بچپن کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت کے ڈرامے ایسے ہوتے تھے کہ آدمی غیر مسلم ڈرامہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا، لڑکیاں شرعی پردہ کر لیتی تھی ڈرامہ دیکھ کر، ایسے ایسے زولک کا دور تھا نا، تو وہ دوپٹے میں، ہیروئن بھی دوپٹے میں آتی تھی، اور جو ہیرو ہوتا تھا سرسوں کا تیل لگا کے آتا تھا سائڈ کی مانگ نکال کے، وہ ہیرو زیادہ شریف لگ رہا ہوتا تھا اپنے بچے سے، آپ کہتے تھے اس ہیرو سے ہی سیکھ لے تو کچھ، تو وہ ڈرامے وہ بھی جائز نہیں تھے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں، وہ بچپن میں کوئی سبق آموز چیز مل گئی۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن کہتا ہے وہ جو پائلٹ بننے کے لیے گیا تھا اور کیلے کے چھلکے پہ پھسل گیا اور ہڈی ٹوٹ گئی اور پائلٹ نہ بن سکا، وہ ناکام تھا نا؟ ڈرامے میں تو یہی دکھائیے، یہ ناکام ہو گیا ایک آدمی کی مسٹیک کی وجہ سے، لیکن اگر وہ قرآن کی شرط پہ عمل کرتا، ومن اراد الآخرہ، جو بھی عمل اس میں نیت کیا ہو آخرت کی، تو وہ پھسلنے سے ناکام نہیں ہوتا، اللہ قیامت میں اس کا شمار پائلٹ میں اٹھاتے، اور اللہ کہتے یہ وطن کے دفاع کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے جہاز اڑانا سیکھ رہا تھا، اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو بھی کامیاب نہیں ہو گیا تو اس کا شمار مجاہدین میں لکھ لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی اسرائیل ارمو فإن اباکم کان رامیا، صحابہ سے فرمایا تیر اندازی سیکھو، اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے، تو ہمارے نبی نے تو ہمیں دفاع کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیھا الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کو نبی نے عزت دی اس لیے کہ اس پہ جہاد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی فضیلت بیان کی، نشانہ بازی کی، قرآن میں آتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، دشمن اسلام کے خلاف جتنی طاقت اکٹھی کر سکتے ہو کرو۔ نبی نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، فرمایا طاقت سے اللہ کی مراد ہے پھینکنے کی صلاحیت بڑھاؤ، اپنی تیر کی صلاحیت، تو جہاز بھی تو بم پھینکتا ہے نا لے جا کے، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈراؤ تم۔ تو اگر ہمارے پاس پائلٹ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں تو ہم ڈرا سکیں گے دشمنوں کو؟ ہمارے سارے پائلٹ نکل گئے اللہ اللہ کرنے کے لیے کہ جی ٹماٹر بیچوں گا، مفتی صاحب نے بیان کیا ہے دنیا مسافر خانہ ہے، لہذا ہم کیا کریں گے، اب ٹماٹر بیچیں گے، اب ہم پائلٹ بھی نہیں بنیں گے، اب ہم ٹماٹر بیچیں گے۔ تو ہماری ایئر فورس کی ایسی کی، اب جب انڈیا آئے گا حملہ کرنے کے لیے تو ٹماٹر پھینکیں گے نا ہم جہازوں پہ، اور ہمارے پاس تو ٹماٹر ہی ہوں گے، کیا خیال ہے؟ لہذا آپ پائلٹ بننے کو ہدف بناؤ بھائی، ہمیں ضرورت ہے اچھے پائلٹوں کی، راشد مہناز جیسے پائلٹوں کی۔ راشد مہناز کا ہدف اگر پائلٹ برائے پائلٹ ہوتا تو خدا کی قسم وہ ملک کے دفاع کے لیے جہاز کو نیچے نہیں گراتا، وہ کیونکہ اس کا مستقبل تباہ ہو رہا تھا اس میں، جو بظاہر ہو گیا۔ آپ نشان حیدر دو، اس سے راشد مہناز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ باقیوں کو تو موٹیویشن مل رہی ہے، لیکن راشد مہناز کو فائدہ آخرت کا ہو رہا ہے۔ اگر اس نے یہ کام کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، دنیا کے لیے نہیں کیا اس نے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کافر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دوسرا کوئی جاسوس اس کے جہاز میں گھس جائے اور وہ جہاز کو نیچے کی طرف موڑ دے۔ وہ کہے گا میں نے جس مقصد کے لیے پائلٹ بنا ہوں، میں نے اگر اپنے آپ کو مارنا ہی ہے تو میرا تو فیوچر تباہ، مجھے ریٹائرمنٹ پہ کیا ملے گا؟ یا تو کوئی سرفرا یہ کام کرے گا، یا پھر وہ یہ کام کرے گا جس کے نظر میں کیا ہے، بولو آخرت۔ تو آپ بچوں کو پائلٹ بھی بناؤ بھائی، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بناؤ، تاکہ دھاندلی نہ ہو ملک کے اندر، تاکہ لوگ ایک دوسرے کا مال غلط حساب و کتاب کر کے کھائیں نہیں۔ تو پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی؟ میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں۔ ومن اراد الآخرہ، جو کام بھی کرنا ہے نیت کیا کرنی ہے؟ آخرت، اور اچھے سے اچھا کرنا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کوئی کہے گا بھائی پھر ٹماٹر بیچنے میں بھی تو آخرت کی نیت ہو سکتی ہے۔ یقیناً ہو سکتی ہے۔ نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ، اگر کوئی ٹماٹر بیچ رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ پھیلاؤں، تو اللہ کی قسم ٹماٹر بیچنے کا بھی اس کو ثواب بولو ملے گا۔ نیت کیا ہے؟ آخرت۔ پھر وہ دو نمبری نہیں کرے گا ٹماٹر بیچنے میں، پھر وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹماٹر کی پیٹی میں اوپر اچھے اچھے اندر سڑے ہوئے، وہ یہ گڑبڑ نہیں کرے گا۔ لیکن پھر آپ کو موٹیویشن کیسے ملے گی؟ اس کے لیے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ تو طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت بھی۔ طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو آپ جب کسی اچھی پوسٹ پہ جاتے ہو تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو ایک عام آدمی رکشہ چلانے والا اور ٹماٹر والا نہیں کر سکتا۔ تو
تو آپ اس نیت سے حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو، آپ اس نیت سے ترقی کی کوشش کرو کہ میں ایک پاورفل مسلمان بننا چاہتا ہوں، اور ہمارے نبی کو پاورفل مسلمان وہ کمزور اور ضعیف مسلمان سے زیادہ محبوب ہے، اور نبی نے فرمایا مجھے نہیں بلکہ کس کو محبوب ہے؟ اللہ کو زیادہ محبوب۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری شرط قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ من اراد الاخرۃ وسعى لها سعیا، تو آپ جو کام بھی کر رہے ہو کس کے لیے کرنا ہے آپ نے؟ آخرت۔ دوسری کوشش وسعى، کوشش بھی کرے، صرف نیت کافی؟ آپ نے بیٹھ گئے کہ جی آخرت ملتی ہے محنت کرنے سے، کچھ اچھا یعنی طاقتور بنوں گا میں جناب بیوروکریسی میں جاؤں گا، میں اچھا تاجر بنوں گا، پیسہ کماؤں گا تاکہ مسلمان مضبوط ہوں، میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کروں گا، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یا میں ٹماٹر ہی بیچوں گا، تجارت کروں گا، کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ آخرت نیت ہے میری تاکہ صدقہ کروں، بھیک نہ مانگوں۔ اب کر نہیں رہے آپ، پڑھے ہوئے امتحان آ رہے ہیں، پڑھے ہوئے آپ، جیسے ہمارے کراچی میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھے ہوئے ہیں نا، کیا خیال؟ ہل ہی نہیں رہے آپ۔ تو اس کا مطلب آپ نے آخرت کی نیت تو کی ہے، وسعا کا مطلب کوشش بولو نہیں کیا آپ نے، تو آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں نہیں ہوگا۔ نیتیں کر کے پڑے رہو، ہمت نہ کرو، عمل نہ کرو، پھر کچھ نہیں ملنے والا۔ اس نیت پہ اجر ملتا ہے جس میں عمل کرنے کی کوشش کرو، عمل ہو نہ سکے، پھر اللہ اجر دے دیتا ہے۔ جیسے وہ پائلٹ جس نے کوشش کی، بیچارہ کیلے کے چھلکے سے پھسل گیا، اس کی نیت ہوگی تو اجر ملے گا، ورنہ نیت برائے نیت سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، عمل بھی کرنا پڑے گا۔ تیسری شرط اللہ نے بتائی وسعى لها سعيها، کوشش بھی اخفل طریقے سے نہیں کرنی، کوشش وہ والی کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوشش کرو جو اللہ نے نہیں بتائی، اللہ نہیں مانے گا۔ آج کتنے ایکٹر ہیں، اداکار ہیں، ناچنے والی فنکارہ ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ عزت کیسے ملی؟ کہہ رہے بس اللہ کے لیے ہم نے یعنی یہ تو اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہوا، ہم ڈانس کلب میں گئے، ہم نے وہاں ڈانس سیکھا اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا ہم ذریعہ، ملک کی ترقی کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں، اور ایکچولی یعنی نیت ہو سکتا ہے وہ بھی آخرت کی کر رہی ہو کہ لوگ خوش ہوں گے، ڈپریشن ختم ہوگی، اور جناب لوگ ایک انٹرٹین ہوں گے اور ڈپریشن سے نجات ملے گی اور خوشیاں ملیں گی لوگوں کو ہمارے ناچ گانے دیکھ کر۔ تو یہ کوشش تو ہے، ہو سکتا ہے آپ کا جذبہ بھی اچھا ہو، مگر یہ کوشش اللہ کی بتائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کوشش پر کیا ہے؟ پابندی۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی ٹینشن کا مریض ہے، آپ نے چرس کی پڑیا پکڑا دی، اس کو ذرا سٹا لگا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو بھی گیا، آپ کی نیت بھی اچھی تھی، انسانیت کی خدمت، لیکن اس سٹے پہ آپ کو ثواب بولتے کیوں نہیں ملے۔ آپ سودی بینک میں جاب کرنا شروع کر دیا، آپ نے سودی بینک میں کہ میں اپنے جو مجھے تنخواہ ملے گی میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا، اس کو حج پہ بھیجوں گا، عمرے پہ بھیجوں گا، نیت آپ کی اچھی ہے، ثواب 2 ٹکے کا آپ کو، کیونکہ حرام پیسوں سے باپ کی خدمت کا ثواب نہیں ملتا۔ سمجھ رہے ہو؟ آپ نے رشوت لے کے آپ نے کہا مسجد بناؤں گا، میں نے رشوت آج شراب کباب میں اڑا دی، آج مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے، میں ان رشوت کے پیسوں سے مسجد بناؤں گا۔ اللہ اس رشوت کے پیسوں سے مسجد کو قبول نہیں کرتے۔ تو کوشش وہ کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ ربیع الاول میں آپ نے کنٹینر لا کے روڈ بلاک کر دیا اور جھنڈیاں لگا کے آپ ناچ رہے ہیں ہمارے نبی کی جشن آمد رسول، لوگوں کی گاڑیاں پھنس رہی ہیں، لوگ آفس نہیں پہنچ پا رہے، اس کوشش پہ آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، ثواب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے نبی تو تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا، تو اس کی کوشش کرتے تھے کہ گھر والوں کی آنکھ نہ کھلے گئی، وہ ڈسٹرب نہ ہو، سلام کرتے تھے رات کو اگر گھر میں آ رہے ہیں اتنی آہستہ سے کہ جو سو رہا ہے وہ اٹھے نہیں، جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے۔ وہ نبی یہ کیسے برداشت کریں گے کہ میرے نام پہ پورے ملک کو آپ محرم پہ امام حسین کے نام پہ موبائل کو سارے سگنل بند ہو جائیں، لوگ ایک ٹینشن میں آ جائیں۔ ملیشیا سے ایک تاجر آئے، ان کی میٹنگ تھی، وہ اتفاق سے محرم میں پہنچے، وہ کہہ رہے ہیں یار ہم کراچی ایئرپورٹ پہ اترے ہوئے کسی کا کسی رابطہ ہی نہیں ہو رہا، سگنل سارے کیا ہو گئے بند۔ کہہ رہے ہیں یار ملیشیا میں تو یہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہاں تو محرم میں الگ چیزیں پروگرام چلتے ہیں، ربیع الاول میں الگ چلتے ہیں، سفر میں الگ چلتے ہیں، ہر چیز میں ایک الگ ہی۔ نبی نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں اٹھاتا وہ مومن نہیں ہے، تو جو راستے میں کنٹینر پھینک کے روڈ بلاک کرتا ہے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ ایک کانٹے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، ایک کنٹینر سے ہوتی ہے۔ ہمارے پیغمبر نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے نا، آپ گزر کے نہیں اٹھا رہے، آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو، جو کانٹا پھینک رہا ہے وہ کیسے ہوگا؟ جو ہٹا نہیں رہا اس کو برا کہا جا رہا ہے، تو جو پھینک رہا ہے وہ کہاں سے ایمان پہ ہوگا؟ اور جو کانٹے سے بڑی چیز کنٹینر، کتنی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں جن کو ایمرجنسی ہاسپٹل میں پہنچنا ہے، وہ جلسوں میں ٹریفک میں جام۔ محرم کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟
ربیع الاول کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مذہب کے نام پہ لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے. جب ان سے کہا جائے بھائی کس صحابہ نے ربیع الاول منایا، کسی تابعی نے بنایا، آج بھی حرم میں نہیں منایا جاتا، تو آپ کیوں وہ کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہم نبی کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ یقیناً محبت میں کر رہے ہو، ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے، مگر کر وہ رہے ہو جو آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے. اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ فالو نہیں کر رہے. تو قرآن نے تیسری شرط بیان کی ہے، کوشش تمہاری گڑھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، کوشش وہ ہونی چاہیے جو میں نے بتائی ہے. اور آخری شرط اللہ نے بیان کی جو انتہائی اہم، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ کہتے ہیں ایمان بھی ہونا چاہیے، توحید پرست ہونا چاہیے. مشرک کا، کافر کا کوئی نیک عمل میں قبول نہیں کروں گا. اللہ پہ، اس کے پیغمبروں پر، اس کی کتابوں پر ایمان ہوگا تو نیکی کا اجر ملے گا، ادروائز دنیا میں اجر ملے گا، آخرت میں اجر نہیں ملے گا. بات آ گئی کھوپڑی شریف، اب تو دماغ شریف کہنا چاہیے. تو یہ 4 شرطیں میرے بھائی پوری کر. ہم آپ کو ترقی سے منع نہیں کرتے، ہم آپ کو پڑھائی سے منع نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں پڑھو. ہمارا تو ان پڑھ ہونا ہی دنیا کی بربادی کا بہت بڑا سبب ہے. لیکن کس کے لیے پڑھو؟ آخرت کے لیے پڑھو. محنت کرو. محنت 4 شرطیں آخری ریوائز کر دیتا ہوں. نمبر 1، ہر کام میں نیت آخرت. نمبر 2، کام بھی کرنا ہے، خالی نیتیں کر کے نہیں بیٹھنا. نمبر 3، کام اللہ رسول سے پوچھ کے کرنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے کہ شرعن یہ جائز ہے بھی یا نہیں ہے. اگر فتویٰ ملے جائز ہے تو کرو، ورنہ نہیں کر سکتے آپ اس کو. نمبر 4، آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے اللہ پہ، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، ختم نبوت پہ، جو اسلام کے ضروری عقیدے جن کو ایمان مفصل، ایمان مجمل کہا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. اس کا عمل راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، دیکھنے میں بہت لگتا ہے، پھونک مارو اڑ جائے. کیونکہ اللہ کہتے ہیں آنا میرے پاس ہے، جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے تو اجر میں کہاں سے دوں گا اس کو.